حضرت مولا علی جنہیں حیدر بھی کہا جاتا ہے، مرتضیٰ بھی، فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، مگر انہیں سب سے زیادہ پسند یہ تھا جب انہیں پکارا جائے ابو تراب کہہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ کے گھر پہ تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی وہاں پہ نہیں ہیں۔ پوچھا ان کے بارے میں تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ کچھ آج ہلکی انبن ہو گئی، وہ کچھ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسجد کے باہر کہیں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف لے گئے، دیکھا علی لیٹے ہوئے، ان کی چادر ہٹائی تو کاندھے پر زمین کی مٹی وہ غبار لگا ہوا تھا۔ حضور اکرم نے اپنے دست اقدس سے اسے جھاڑا، صاف کیا اور کہا قم یا ابا تراب۔ تراب کے معنی مٹی ہوتا ہے، تو کیونکہ ان کے جسم پہ مٹی لگی تھی تو ابو تراب مطلب مٹی والے۔ قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب، یہ سرکار دو عالم نے فرمایا، اور تب سے مشہور ہو گیا ان کے لیے یہ نام، یہ کنیت، یہ ایک لقب کی حیثیت ان کی ہو گئی اس لفظ کی۔ اور جب بھی کوئی ابو تراب کہہ کر ان کو پکارتا تھا تو وہ بہت خوش ہوا کرتے تھے اس کنیت سے۔ بہرحال بڑے فضائل ہیں حضرت مولا علی کے۔ پچھلے کچھ روز سے ہم طریقت کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں اصحاب طریقت کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضیٰ، کہ اصول طریقت اور بلا اور مصائب پہ صبر کرنے میں حضرت مولا علی ہم طریقت والوں کے امام ہیں، امام اہل طریقت۔ یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم شریعت کے ائمہ کرام میں سے پوچھیں تو حضرت احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے فضائل پر جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، کسی بھی صحابی کے فضائل کے بارے میں اتنی حدیث ہم تک نہیں پہنچی جتنا مولا علی کے تعلق سے پہنچی، ان کی فضیلت کے بارے میں اس قدر فضائل ہیں۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں۔ مگر یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان تمام فضائل کے ساتھ تمام ائمہ، مجتہدین اور علماء، اصحاب شریعت و طریقت کا اس بات میں اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، شیخین کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرت مولا علی کے جو فضائل ہیں بے شمار ہیں، یقیناً اگر اسے بیان کیا جائے، علماء بیان کریں تو دن و رات گزرتے چلے جائیں گے، وہ خوبیاں، وہ خصوصیات، وہ فضائل پورے نہ ہوں گے۔ کتاب لکھی جائیں تو قلم سوکھ جائے، روشنائی سوکھ جائے، مگر بات پوری نہ ہوگی۔ لیکن جہاں تک سب سے افضل ہونے کی بات ہے تو یہ شرف حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، اور علماء اس کو قرآن کریم سے بھی ثابت کرتے ہیں، احادیث سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی اشارے مل رہے ہیں اور احادیث میں اس بات کی صراحت ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اسی موقف پہ رہنا چاہیے۔ کہیں کبھی کچھ لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ نہیں فضیلت ان کو نہیں، ان کو زیادہ فضیلت ہے۔ بہرحال جو ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جہاں تک سوال ہے، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت جو کسی کو نہ ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کا ہاتھ لے کر کھڑا کر کے فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا ہے۔ کتنے شرف کی بات ہے، سارے صحابہ ناز کر رہے تھے اس وقت، کیا مقام حضرت علی کو ملا کہ میں جس کا مولا، میں جس کا سردار، علی اس کے سردار۔ ہاں کبھی اس پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو شیخین کے بھی، حضرت ابوبکر کے بھی مولا ہیں، اور آگے بڑھیے تو انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے بھی مولا ہیں۔ تو کیا انبیاء کرام کے مولا حضرت علی بھی ہیں؟ ہمارے علماء اس کا جواب بھی دیتے ہیں، تعویل بھی پیش کرتے ہیں، اس کا حل بھی نکالتے ہیں۔ لیکن
اس حدیث کا اگر ہم یوں، ہمارے علماء فرماتے ہیں، یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں، اس کا معنی مفہوم یہ لیں کہ مولا کا ایک معنی جہاں آقا سردار ہے وہاں ایک معنی محبوب بھی ہے، مقرب بھی ہے، تو کیوں نہ ہم یہ ترجمہ کریں اس حدیث پاک کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں، میں جس سے قریب ہوں علی بھی اس سے قریب ہے، جو میرے قریب وہ علی کے بھی قریب۔ تو دیکھیے کسی قسم کا اعتراض بھی نہ ہوگا اور بات وہی رہے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اب کوئی بھی حضرت علی کی محبت کے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔